اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ واما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی اور ہم اب سیرہ کے 29 بھاگ یا 29 قسطیں کر چکے ہیں اور آج ہم اس کا 30th قسط کریں گے انشاءاللہ۔ تو I'm not going to give you any recap, a long big recap because we did not have any gap. So ہم کر رہے تھے طائف کی سٹوری اور ہم نے طائف کی سٹوری میں سے سارے لیسنز بھی نکالے کہ کیا کیا ہوا، اور پھر طائف کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صبر پر ان کو اس صبر کا پھل دیا، اور وہ کیسا پھل تھا؟ صبر ہی نہیں بلکہ جو کچھ ان پر گزرا، جو کچھ ان پر بیتا، کس طرح سے انہوں نے صبر کے ساتھ سب کچھ اللہ کی طرف سے لے لیا اور کچھ شکوہ بھی نہیں کیا۔ ہاں شکوہ اللہ سے ہی کہ مجھے ان لوگوں نے آج بہت ستایا، اس طرح کی بات۔ اور پھر اب یہاں پہ آ کے کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معراج نصیب کیا، اور پھر ہم نے اسرا اور معراج کی باتیں آپ کو بتائیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کس طرح سے آسمانوں پر ڈفرینٹ انبیاء سے ملتے رہے، اور کس طرح سے وہ پہلے آدم علیہ السلام سے ملے، پھر عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملے، پھر یوسف علیہ السلام سے ملے، پھر ادریس علیہ السلام سے ملے، پھر ہارون، موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام سے آخر میں۔ تو جتنے انبیاء تھے ان سب سے مل کر، اور میں نے آپ کو اس کی حکمت بھی بتائی کہ کیا حکمت تھی کہ وہ اس طرح پلیسڈ ہوئے تھے، اور کیوں یہی انبیاء تھے۔ انبیاء تو بہت سارے آئے لیکن صرف یہ انبیاء چوزن تھے ٹو ریسیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دیز ہیونس، اوکے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ ہیونس یا اسکائز جو ہے اٹس ناٹ دا سیم ایز جنت، اوکے۔ جنت از پیراڈائز، اور جو سماوات ہیں، 7 آسمان ہیں، وہ الگ ہے، وہ 7 ہیونز ہے، وہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں تک ہم نے کیا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ اب ہم وہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ کانورسیشنز کیا تھی، ٹھیک ہے۔ اب آسمانی کانورسیشنز ہیں، اور جتنی ہمیں بتائی گئی ہمیں اتنا ہی پتہ ہے، لیکن باقی بہت ساری چیزوں پہ اللہ نے پردہ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب there were conversations between the prophets، ٹھیک ہے۔ وہ پروفٹس کی جو کانورسیشنز تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، ہمیں ملی، ہم کو پتہ چلا کہ انہوں نے آدم علیہ السلام کو ملے تو کیا بات ہوئی، پھر جیسے جیسے وہ انبیاء سے ملتے گئے کس انبیاء سے کیسی بات ہوئی، کیا بات ہوئی، ٹھیک ہے۔ جیسے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، پھر عیسیٰ علیہ السلام سے، ان سب سے، ٹھیک ہے، ان سے کیا بات کی، کیا کیا پوچھا۔ اب ایک کانورسیشن ہے جس کے بارے میں آج جو ہم کر رہے ہیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کانورسیشن کے بارے میں میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم جو نہیں بتایا تھا وہ آج سے ہم وہ شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوال پوچھا جب وہ ملے جب وہ آدم علیہ السلام سے ملے اور ابراہیم علیہ السلام سے ملے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے، پھر عیسیٰ علیہ السلام سے، انہوں نے ایک سوال پوچھا ان سے کہ قیامت کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ انہوں نے سوچا یہ پہنچ چکے ہیں، یہ کچھ آئیڈیا دے دیں گے، انہیں شاید کچھ پتہ چل گیا ہے، یہ آ چکے ہیں یہاں پر۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں نہیں پتہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے
یعنی یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جب وہ سب سے پوچھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تھا کہ وہ اپنی امت کا کچھ نہ کچھ، وہ صرف امت کی پریشانی میں انہوں نے پوچھا کہ کتنے یعنی دنیا رہے گی، کتنا وقت ہے میری امت کے پاس اپنے کو سنبھال لیں، یا میرے پاس کتنا وقت ہے کہ میں ان کو کچھ بتا دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انٹرسٹ سے پوچھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے نہیں پتا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ کو نہیں پتا، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ قیامت سے پہلے مجھے واپس نیچے بھیجا جائے گا. یہ انہوں نے ایکسٹرا بات بتائی کہ مجھے پھر نیچے بھیجا جائے گا اور میری کچھ مدت آپ کی امت کے ساتھ گزرنے والی ہے. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے پوچھا کہ مجھے بتائیے، تو انہوں نے صرف یہ کہا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے اس لیے بتا رہی ہوں، ورنہ یہ اس کانورسیشن کی امپورٹنس ہی یہ بات ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام دینا. That's very important for us to know that Ibrahim alayhi salam sent salam to the ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. انہوں نے کہا اپنی امت کو میرا سلام دینا، اور پھر یہ کہا کہ ان سے کہنا کہ جو جنت کی زمین ہے وہ بیرن لینڈ، اس فلیٹ لینڈ، اس پہ کچھ نہیں ہے. آپ لوگ یہ تصور نہیں کرو کہ، کیونکہ ہم یہی کہتے ہیں جنت کے باغات، جنت میں درخت نہیں ہے اس وقت. یہ ابراہیم علیہ السلام بتا رہے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے. جنت از اے بیرن لینڈ. تم اپنی امت سے کہنا کہ اگر انہیں دیکھنا ہے جنت کے باغات جو دیکھنے ہیں، تو جب تمہاری امت کے لوگ اذکار کریں گے تو ہر ذکر ان کا جمع ہو کر ایک درخت بنے گا. اس طرح درختوں کا باغ لگے گا. تم اپنی امت سے بتا دینا یہ کہ جنت کا بالکل استوار ہے باغ، اور اس میں کوئی درخت نہیں ہے. ان کے اذکار سے یہ درخت لگیں گے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اور پھر انہوں نے کہا کہ باغ کا جو وہ زمین ہے بہت زرخیز ہے، فرٹائل ہے. جیسے ہی اذکار آتے ہیں درخت اگ جاتا ہے. اسی لیے اتنا اذکار کے اوپر زور ہے کہ ہمارے اذکار جو ہیں وہ ہمیں وہاں درختوں کی فارم میں ملیں گے. اللہ تعالیٰ بڑے بڑے درخت دکھائے گا اور کہے گا یہ تمہارے اذکار تھے جو تم مجھے بھیجتے تھے صبح و شام، یہ دیکھو باغ بغیچہ تمہارا ہے. سبحان اللہ. تو اس وجہ سے صبح اور شام کے اذکار کتنے ضروری ہیں، رات دن کے اذکار کتنے ضروری ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے اذکار کتنے ضروری ہیں. ہر ذکر میں اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی زمین میں ایک درخت اگ رہا ہے. اتنا آسان کام ہے. سبحان اللہ. اوکے، اب نیکسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں. یہ تو ایک پوائنٹ آپ کو بتانا تھا جو لاسٹ ٹائم نہیں بتایا تھا اباؤٹ دا کانورسیشنس، کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیوں سے کانورسیشن کی، تو ابراہیم علیہ السلام کی کانورسیشن میں یہ ایکسٹرا بٹ تھا جو آج آپ کو بتا دیا. اچھا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں مالک سے. مالک کون ہے؟ مالک ہے جہنم کا دربان. مالک وہ ملائک ہے جو جہنم کی رکھوالی کرتا ہے. جہنم کا گیٹ کیپر ہے مالک. ٹھیک ہے. جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مالک سے ملوایا تو انٹروڈیوس کروایا، کیونکہ اب جبریل علیہ السلام سب سے انٹروڈیوس کر رہے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ یہ ابھی غیب کے معاملے ہیں، اوپر ہیں، آسمانوں میں جا رہے ہیں، اور وہاں کی لوگوں سے جبریل علیہ السلام واقف ہیں.
کیا پتا وہ باقی انبیاء کو ظاہر ہے وہ جانتے ہیں، اس وجہ سے وہ سب کو جانتے ہیں، اب وہ ملوا رہے ہیں ان کو، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ یا رسول اللہ ان سے ملیے، یہ مالک ہے، یہ آپ کے لیے بلوایا گیا ہے آپ سے ملنے کے لیے۔ اب غور کیجئے میں کیا کہہ رہی ہوں، وہ کہتے ہیں جبریل علیہ السلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یہ مالک ہے، جہنم کا گیٹ کیپر ہے، اسے بلایا گیا ہے آپ سے ملانے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے، اور جبریل علیہ السلام asked نبی صلی اللہ علیہ وسلم you can greet him, he is Malik the Darban of Jahannam. Before Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam could open his mouth to say salam to him, he said salam to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ٹھیک ہے، دو چیزیں اس پہ نوٹ کیجئے، ایک تو یہ کہ اسے بلایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، باقی لوگوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے گیٹ پر جا کر نہیں مالک سے ملوایا، مالک کو بلایا کہ آ کر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں مل لیجیے، ٹھیک ہے، بیکاز آف and then he said to نبی صلی اللہ علیہ وسلم's observation was، انہوں نے جبریل علیہ السلام سے ذکر کیا کہ یا جبریل یہ کیسی بات ہے کہ میں جس سے ملا ہوں سب مسکرا کے ملے ہیں، مجھ سے خوش نظر آئے ہیں مجھ سے مل کر، لیکن مالک didn't even have a smile on his face. Why does he have face like that? It was very sad to see کہ مسکرایا بھی نہیں اس سے سلام کر کے۔ سب نے دیکھیں، اگر آپ میرے گھر آتے ہیں یا مجھ سے ملنے بھی کہیں بازار میں یا کہیں رستے میں بھی آپ ملتے ہیں تو میں السلام علیکم مسکرا کے ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا، خوش ہو کے۔ مسکرانا مطلب یہی کہ ہمیں آپ سے مل کر خوشی ہو رہی ہے یا آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے، لیکن یہ نہیں مسکرائے تو ان کو فیل ہوا کہ سب تو مجھے مسکرا کر ملے، یہ مجھے مسکرا کے نہیں ملا، کیا بات ہے، یہ ڈیفرنٹ کیوں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات پوچھی تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ever since Malik saw hellfire and the way hell is, he hasn't smiled ever since then. جب اسے انچارج بنایا گیا نا، دیکھیے فرشتے تو تھے ہی پہلے سے جب، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب جہنم کو قائم کیا اور اس کو دربان بنایا، اور جب اس نے وہ جہنم دیکھی اس کے بعد سے اس نے مسکرانا چھوڑ دیا۔ جبریل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کبھی مسکرایا نہیں اب تک، اسی لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے مل کر خوش بھی ہوا ہوگا لیکن وہ مسکرانا جیسے بھول ہی گیا ہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ اینڈ جبریل علیہ السلام نے پھر یہ بھی تسلی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر وہ مسکراتا تو ڈیفینیٹلی آپ ہی کو مل کر مسکراتا، لیکن بس اس نے اس دن سے کبھی مسکرایا ہی نہیں ہے۔ So now we understand one thing, that Malik was brought to him and that's why Malik said salam to Nabi sallallahu alaihi wasallam before he could say salam. It's just like اگر میں آپ کے گھر آتی ہوں تو میں آپ کو سلام کروں گی نا، ظاہر ہے پہلے اور پھر آپ مجھے وعلیکم السلام کریں گے۔ Anyway, they moved forward now, next level. اب now they, you know that they are crossing 6th and the 7th level. اب ایسی پوائنٹ آ گئی ہے کہ اب یہ سدرۃ المنتہا تک آ گئے، ٹھیک ہے۔ So now when they moved forward, they reached a point called سدرۃ المنتہا۔ اچھا، سدرۃ المنتہا جو ہے، we all know that it's a tree. It's a very large tree and it's a very large tree with branches spread out, okay. اس کے برانچز اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ ادھر سے ادھر تک you can see that's just the tree, okay. اتنا اس کی ٹری کا کے برانچز پھیلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ and it has a sweet smell of fruit
اس کے پھولوں کی اسمیل جو خوشبو ہے میٹھی میٹھی سی ہے, اور اس کا جو فروٹ نکلتا ہے سدرۃ المنتہا کا وہ بھی سویٹ ہوتا ہے, اور اسی کو انگلش میں the lote tree کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکرائب کرتے ہیں کہ اس کے جو فروٹس تھے اس ٹری کے, they were like the jars of حجر. اب ہم نے تو حجر کے جار نہیں دیکھے, لیکن امیجن یہ کر سکتے ہیں کہ they were as large as like barrels of water. آج جب ہمارے گھر میں وہ بڑی بوٹل پانی کی جب آتی ہے نا, تو میں وہ امیجن کر رہی تھی, کیونکہ کبھی کبھی جب میں یہ گاڑی میں کہیں جاتی ہوں اور میں یہ بوٹل کمپنی کی وین دیکھتی ہوں, میں ان کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوتی ہوں, I just see so many bottles, you know, in the van tucked away, and I was thinking کہ وہ حجر کے جو فروٹ ہیں نا وہ ایسے اتنے بڑے بڑے ہوں گے, تو وہ ایسے لٹک رہے ہوں گے. سبحان اللہ. تو دس واز دا لوٹ ٹریز, جو سدرۃ المنتہا, جو سدرا کا یہ جو اس کی جو ٹری کے جو فروٹس ہیں, دے آر لائک بگ بگ بیرلس. اوکے, اینڈ دے آر سویٹ, اور اس میں خوشبو میٹھی میٹھی آتی ہے اس میں سے. یہ سارا ڈسکرپشن دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیسا تھا وہاں پر. ٹھیک ہے. اچھا, its leaves are like the ears of the elephant. Mind you, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam never saw an elephant in his life. Okay. اور اس زمانے میں تصویریں اور پکچرز تو تھی نہیں. دیکھیے یہ بات کو غور سے سمجھیے میں کیا کہہ رہی ہوں. آج ہم دیکھتے ہیں نا, ہم تو بکس میں پڑھ لیتے ہیں کہ کون کون سے جانور ہیں دنیا میں. ڈسکوری چینل کھلا ہوا ہے, نیشنل جیوگرافکس میں بچپن سے پڑھتی آ رہی ہوں, پتہ نہیں کتنے ملکوں کی کتنی مچھلیاں اور کتنے جانور سب پڑھ ڈالے گھر میں بیٹھے بیٹھے. لیکن اس زمانے میں تو ایسا کچھ نہیں تھا نا, بکس ایسی والی نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر پڑھے لکھے بھی نہیں تھے اور تصویریں نہیں تھیں. ٹھیک ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکرائب کرتے ہیں کہ اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان. اچھا, دین جبریل علیہ السلام ان کے ساتھ اس ٹری تک گئے, اور پھر ٹری تک جا کر انہوں نے دیکھا کہ اس ٹری میں سے کلرفل لائٹس نکل رہی ہیں. ٹھیک ہے, رنگین بتیاں اور روشنیاں پھوٹ رہی تھیں اس ٹری میں سے, اس درخت میں سے. ٹھیک ہے, سدرۃ المنتہا میں پہنچ کر. ٹھیک ہے, اس پر سے جبریل علیہ السلام فردر بتاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان کو کہتے ہیں کہ everything that you see rising up, okay, جو بھی چیز, what is rising up, کون سی چیز نیچے سے اوپر آتی ہے. انسان کی روح نیچے سے اوپر آتی ہے, ہمارے نیک اعمال نیچے سے اوپر جاتے ہیں, ہماری عبادات نیچے سے اوپر جاتی ہیں, ہماری دعا نیچے سے اوپر جاتی ہے, جو بھی کچھ جاتا ہے اوپر, ہمارے اچھی بات, اچھے کام. I think somebody needs to mute. Let me just check. Okay. So, کیا ہوتا ہے کہ جو چیز نیچے سے اوپر جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا تک جا کر رکتی ہے. That is reach. Okay, وہیں تک پہنچ سکتی ہے. اوکے, سو وہ بتاتے ہیں جبریل علیہ السلام کہ جو چیز نیچے سے اوپر آتی ہے وہ اس پوائنٹ پہ آ کے سٹاپ ہو جاتی ہے, اور پھر کہتے ہیں ان کو, اور جو چیزیں نیچے جا رہی ہیں دنیا میں, جیسے بارش کا پانی ہے, اللہ کی بلیسنگز ہیں, سب اسی ٹری میں سے جاتا ہے. یہ پھوٹ رہے ہیں, لائٹ, روشنی اس درخت میں سے پھوٹ رہی ہے. جب میں پتہ یہ پڑھ رہی تھی نا پہلی بار, میں آپ کے ساتھ صرف شیئر کر رہی ہوں, I'm ویری بہت ہی کیا کہوں, لو کوالٹی کا انسان ہوں اللہ کے سامنے. میں صرف یہ سوچ رہی تھی اس وقت, اللہ مجھے معاف کرے,
میں وہ لو ٹری میں سے کیسے روشنی پھوٹ رہی تھی، میں برج خلیفہ کا وہ نیو ایئر ایو پہ جو لائٹ شو ہوتا ہے نا ان کا، وہ میرے ذہن میں آ رہا تھا. میں نے پکچرز دیکھی کہ کیسے اس میں سے وہ لائٹیں پھوٹتی ہیں. تو آئی واز تھنکنگ اگر انسان یہ چیز کر سکتا ہے دنیا میں تو ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ ایسی ایک ٹری ہے اللہ کے پاس جو اتنی بڑی چوڑی ٹری ہے جس کے ایسے لیوز ہیں، ہاتھی کے کان جتنے لیوز ہیں اور اتنے بیرل جتنے فروٹس ہیں. ٹھیک ہے، اور ہر چیز جو نیچے سے اوپر جاتی ہے وہ جا کے اس ٹری کی وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ سٹاپ ہو جاتی ہے، وہاں رک جاتی ہے، ہر چیز وہاں جمع ہو جاتی ہے اور وہیں سے نہریں پھوٹتی ہیں جو زمین تک پہنچتی ہیں. اوکے، اور جو بارش آتا ہے جو ہماری دنیا میں جہاں بھی بارش ہو رہی ہے وہ سب ادھر ہی سے آ رہا ہے پانی، اور اللہ کی جو بلیسنگز بھی آتی ہیں وہ بھی سب ادھر ہی سے آتی ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ ایوری تھنگ دیٹ از سینڈ ڈاؤن از فرام سدرۃ المنتہا. ٹھیک ہے، تو ویدر اٹ از بارش کا پانی، اللہ کی بلیسنگز، اس کی کرامات، اس کی رحمت، سب وہیں سے آتی ہے. دین then he saw on the tree he saw butterflies. تتلیاں تھیں سونے کی بڑی بڑی سی تتلیاں انہوں نے دیکھی جو اس درخت کے آس پاس گھوم رہی تھی. اور ایک اور چیز تھی سدرۃ المنتہا پر جو میں نے کہا لائٹیں پھوٹ رہی تھی، وہ لائٹیں پھوٹ رہی تھی اور کلرز بدل رہے تھے. کتنا ہم آج کل دیکھتے ہیں نا کلرز چینج ہونے والی بلڈنگز کتنی ساری ہیں. برج خلیفہ از ون آف دیم، آف کورس وہ ہے، لیکن اب تو بہت ساری بلڈنگز میں ایسے دیکھتے ہیں نا ہم. میری بلڈنگ میں ایکچولی 3 پٹیاں 4 پٹیاں لائٹوں کی لگی ہوئی ہیں جو ایوری ایوننگ جلاتے ہیں وہ لوگ، اینڈ اٹ چینجز کلر. So it goes green to blue, blue to yellow, yellow to red, red to orange and so on. ٹھیک ہے، لیکن اب آپ سوچیں کہ اس زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا اس وقت وہ دیکھ رہے ہیں ایسا ٹری جس کا رنگ بدل رہا ہے اور اس میں سے لائٹیں پھوٹ پھوٹ کر باہر آ رہی ہیں. امیجن، سبحان اللہ. اور اس میں گولڈن بٹرفلائز بھی گھوم رہی ہیں. میں آپ کو یہ سب اس لیے اتنا سارا کچھ بتا رہی ہوں کیونکہ there is a reason to tell you all this, that this سدرۃ المنتہا and the way it is، یہ اللہ تعالیٰ کا آیت الکبریٰ ہے جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہے ان سورہ کہف. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آیت الکبریٰ، the biggest آیا، the sign of اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح سے دکھایا. یہ تھی آیت الکبریٰ of اللہ سبحانہ وتعالیٰ and presented to نبی صلی اللہ علیہ وسلم. In Sahih Muslim it says that this tree is on the 6th heaven. In Sahih Bukhari it says this tree is in the 7th heaven. تو اب اس کو ریکنسائل کیسے کریں گے جب ہم یہ مانتے ہیں کہ صحیح مسلم ہے، صحیح ہے، اور صحیح بخاری صحیح ہے، دونوں اگر اوتھینٹک احادیث ہیں، پر ایک حدیث کہتی ہے کہ 6th لیول میں ہیون میں یہ ٹری تھی اور ایک نے بتایا کہ یہ 7th میں تھی. اس کو النووی نے اس طرح سے ریکنسائل کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ٹری جو ہے 6th لیول سے شروع ہوتی ہے، اس کا trunk is in the 6th level. So it is in the 6th heaven the tree starts and it reaches the 7th heaven. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saw the tree from 6th heaven to the 7th heaven. So this is the way we can reconcile that, and it makes sense because Allah subhanahu wa ta'ala کے پاس تو ہر چیز انوکھی ہی ہوگی نا، وہ تو ہم دنیا میں امیجن بھی نہیں کر سکتے نا. اللہ تعالیٰ تو یہی کہتا ہے نا کہ میرے پاس جو چیزیں ہیں وہ تم نے امیجن بھی نہیں کی ہوں گی. اس کی ایک آدھ جھلک یا ایک آدھ کچھ قسم کی چیزیں
ہم نے دیکھی ہوں گی لیکن جنرلی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا تو اب یہ ہو گیا کہ انہوں نے 6th heaven سے 7th heaven تک یہ ٹری دیکھی کہ اتنی بڑی ٹری ہے یہ. اور قتادہ جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اسٹوڈنٹ تھے, انہوں نے بھی یہی بتایا کہ this tree is actually it is peace, life and health. It gives the peace, life and health. اچھا, اب اس ٹری میں سے 2 چشمے پھوٹ کے نیچے آتے ہیں, 2 ریورز. اوکے, 2 دریا نکل کے آتے ہیں جو دنیا کو سپورٹ کرتے ہیں, پانی ملتا ہے جن سے دنیا میں. 2 مین دریا ہیں جو اس درخت میں سے نکل کے زمین میں آتے ہیں. اب آپ سوچیں سدرۃ المنتہا کے اندر سے جو 2 دریا ہیں وہ دنیا میں کون سے ہیں؟ سبحان اللہ. اوکے, وہ کہتے ہیں کہ 2 دریا جو کھلے ہیں جو دنیا میں جا رہے ہیں, اور 2 دریا جو ہیں وہ ہڈن ہیں, وہ کوئی دیکھ نہیں سکتا, وہ اللہ کے پاس محفوظ ہیں. تو جو 2 اپیرنٹ دریا ہیں وہ ہے یوفریٹس اینڈ نائل, دریائے فرات اور دریائے نیل. آپ کو پتا ہے سب کو کہ دریائے فرات کہاں ہے اور دریائے نیل کون سا ہے؟ دریائے نیل جو ایجپٹ میں ہے اور دریائے فرات آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے. And they are the blessed rivers. Because why are they blessed rivers? Because they are coming from Sidrat al-Muntaha. اور جو انہوں نے جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ اسی سدرۃ المنتہا سے 2 اور دریا ہیں جو چھپے ہوئے ہیں, وہ آپ کو ابھی نہیں ملیں گے اور نہیں دکھیں گے, وہ جنت کے لیے محفوظ کر دیے گئے. تو 2 دریا دنیا کے لیے اتار دیے ہیں اور 2 دریا جنت کے لیے محفوظ کر دیے ہیں. اور جو 2 دریا جنت دنیا کے لیے اتارے ہیں, دریا فرات اور دریا نیل, یوفریٹس اینڈ نائل. اور جو 2 دریا جنت کے لیے انہوں نے کہا محفوظ کر دیے ہیں, اس میں of course he did not give the names, but some of the scholars have pointed out that it is Al-Kawthar and Salsabil, اور دونوں کا ذکر قرآن میں ہے. آپ کو پتا ہے کہ کوثر, ہمیں تو یہ کہا ہے کہ ایک پونڈ ہوگا جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پونڈ دیا جائے گا الکوثر کا, but that's from the river of Jannah. That پانی is from the river of Jannah. تو ایک ہے الکوثر اور ایک ہے سلسبیل کا ذکر ہے قرآن میں. یہ 2 دریا ہیں جو جنت میں ملیں گے, اور 2 دریا جو نیچے اتار دیے, فرات اور نیل. اور اگر آپ دیکھیں دی ارلیسٹ سویلائزیشن جو تھی میسوپوٹیمیا, جو شروع کے جو لوگ سویلائزیشن جنہوں نے بنائی وہ دریا فرات کے کنارے پہ. ٹھیک ہے. اینڈ اچھا دین اس کے بعد سدرۃ المنتہا دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اس کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے ان کو سب کچھ بتایا, اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے سدرۃ المنتہا کو کس طرح دیکھا, سب کچھ ڈسکرائب کیا, میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد انہوں نے کہا وہیں سدرۃ المنتہا پر میں نے ایک اور چیز دیکھی, میں نے دیکھا جبریل علیہ السلام کو ان کے اوریجنل فارم میں. اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ ان کا اوریجنل فارم کیا تھا, کہ انہوں نے کہا کہ جیسے انہوں نے اپنے پر پھیلائے تو میں نے دیکھا کہ پورے ایسٹ سے ویسٹ تک وہ چھا گئے, وہ اپنے اوریجنل فارم پر آ گئے. اور وہ اپنے اوریجنل فارم پر جب آئے تو ان کے 600 پر تھے. اور پھر یہ بھی بتایا تھا کہ عام ملائکہ اور جبریل علیہ السلام میں فرق ہمیں کیسے پتہ چلے گا, ہم نے تو نہ عام فرشتوں کو دیکھا نہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جو عام فرشتے تھے کسی کے 2 کسی کے 3 پر تھے میکسیمم. ٹھیک ہے. تو وہ 2-3 پر تھے باقی ملائکہ کے, لیکن جبریل علیہ السلام بیکاز ہی از ان اے سپر پوزیشن, ویری سپیریئر پوزیشن, ان کے 600 پر تھے. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کھولے تو اس میں سے موتیاں جھڑ رہی تھیں. سبحان اللہ. ان کے پر جیسی کھلتے تھے اس میں سے موتیاں جھڑ رہی تھیں, اور کچھ چیزیں ایسے جیسے نہیں کوئی ہم شادیوں میں یا اس میں کبھی پھول پتیاں پھینکتے ہیں تو کوئی آتا ہے تو
ایسا تھا کہ جیسے انہوں نے پر کھولے تو اس میں سے جھڑ رہا تھا، موتیاں بھی جھڑ رہی تھی ان میں. انہوں نے یہ بتایا کچھ جھڑ رہا تھا اور اس میں موتیاں بھی تھیں، یعنی کہ موتیاں تھیں اور کوئی سونے کی پتیاں تھیں، کچھ اس طرح کی چیزیں گر رہی تھیں. تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آیت الکبریٰ کیا ہے؟ It's not just the tree. آیت الکبریٰ are the great signs of اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا، جس میں سب سے پہلے ہے سدرۃ المنتہا، جو میں نے آپ کو سارا ڈیٹیل اس میں بتایا. اس کے بعد ہے اچھا اس کے بعد آف کورس وہ جبریل علیہ السلام سے ملے، یہ نمبر 2 ہے. اب ایک اور ہے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کھولے، اس میں سے موتیاں جھڑ رہی تھیں اور جو بھی، اس کے بعد وہ ان کو لے کے جاتے ہیں کہ یہ میری پوائنٹ ہے، یہاں میں رک گیا، اس کے آگے آپ جائیں گے، میرا کام پورا ہو گیا، میں یہیں ویٹ کروں گا آپ جائیے آگے اس کے. اب آگے ملاقات کس سے ہونے والی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. ٹھیک ہے. جب وہ آگے بڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، جبریل علیہ السلام جا چکے. اب وہ دیکھتے ہیں بیت المعمور. میں نے آپ کو بتایا تھا بیت المعمور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے، بیت اللہ، رائٹ ابو دا بیت اللہ آف دنیا. اور بنانے والا کون تھا؟ ابراہیم علیہ السلام with his son اسماعیل علیہ السلام. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہاں پر جب بیت المعمور پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے. You see, he is the man who built the house and maybe he is the keeper of the house there, or he is allowed to visit there because he has made that house in dunya. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بیت المعمور سے ٹیک لگائے، ابراہیم علیہ السلام. تو بیت المعمور is another آیت الکبریٰ. So there are 3 آیت الکبریٰ: سدرۃ المنتہا، بیت المعمور and Jibreel in his original form. اور آپ کو پتہ ہے بیت المعمور اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا تھرون ہے یا ان کی سیٹ ہے. ٹھیک ہے. اب somewhere in this time there's another thing I have to tell you then, that somewhere in this time, now these are the things that matter to his ummah which he was given in this time. Okay, یہ ابھی پہنچے ہیں سدرۃ المنتہا سے بیت المعمور سے پہنچے ہیں، ابھی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بات چیت ہو رہی ہے نا ان کی. اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہیں بتایا. That's a secret. That's a strict secret between Allah subhanahu wa ta'ala and Nabi sallallahu alayhi wa sallam. The only thing reached us was what was given for the ummah. جو امت کے لیے دیا گیا وہ ہم تک پہنچا، لیکن ان سے کیا بات چیت ہوئی وہ ہمیں نہیں بتایا گیا. That's secret. ٹھیک ہے. That's why it is done only between the Prophet and Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, so he was given 3 things in this time. Okay, اب یہ 3 چیزیں وہ لے کر آئے جس کو ہم ہمیشہ یاد کرتے ہیں کہ معراج میں ان کو یہ 3 چیزیں ملی تھی. ایک تو تھا the last 2 ayahs of سورہ بقرہ. ٹھیک ہے. اور وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بتایا تھا کہ جب وہ لاسٹ 2 آیتز آف سورہ بقرہ انہوں نے ریسائٹ کیا معراج سے آ کے، تو انہوں نے یہی بتایا تھا کہ یہ 2 آیتیں وہ آیتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تھرون کے نیچے سے نکال کر مجھے دیا تھا. Now remember one thing, the entire Quran has come through Jibreel علیہ السلام to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح ہے. آپ کی اور میری نالج میں یہی ہے نا. پورا
قرآن کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا تھا. not these 2 آیات. یہ 2 آیتیں ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ریسائٹ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. یہ وہ 2 آیتیں ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی امپورٹنس بتائی ہے کہ یہ عرش کے نیچے سے نکال کے یہ آیتیں 2 میری امت کے بچاؤ کے لیے دی. اور ان 2 آیتوں میں کیا ہے؟ یہی دعا ہے نا کہ اللہ اگر میں خطا کرتا ہوں اور دوسرے جو مجھ سے پہلے خطا کر چکے ہیں، جو ان کے اوپر تو نے لادا یا سزا دی، مجھے مت دینا، مجھے معاف کر دینا، مجھ پر رحم کر دینا. یہی ہے نا. امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کتنی ہے، معاف کرنے کی کتنی ہے، کتنا وہ جانتا ہے ہم لوگوں کو، کتنے گنہگار قسم کے لوگ ہیں ہم. تو دس از فرام انڈرنیتھ دا تھرون اینڈ فرام دا ٹریجرز آف اللہ. یہ اللہ کے خزانوں کی جو بھی خزانے ان کے صندوق میں یا جو بھی ہماری دنیا کی امیجنیشن ہی ہو سکتی ہے، اس خزانے میں سے یہ 2 آیتیں نکال کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہہ کر دی کہ تم اپنی امت کے لیے بہت پریشان ہوتے ہو، یہ 2 آیتیں لے جاؤ. دس ول بی انف فار یو فار یور امت. اگر وہ یہ 2 آیتیں یاد کر لیں، پڑھ لیا کریں، ان کے لیے کافی ہوں گی. اٹس دیٹ امپورٹنٹ کہ ان کو ہم میمورائز کریں اور ان کو ہم ریسائٹ کیا کریں، رات کو سونے سے پہلے پڑھا کریں، اور جب بھی ہو سکے پڑھ لیا کریں دن میں بھی. ٹھیک ہے. تو دیز آر دا لاسٹ 2 آیاز آف سورہ بقرہ اور اس کی امپورٹنس. اچھا، پھر اس کے بعد 5 وقت کی نماز اور ایک 3 چیزیں ان کو دی گئی تھیں. ایک یہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں جو خزانے میں سے اپنے عرش کے نیچے خزانے میں سے نکال کے دی تھی، اور 5 وقت کی نماز. اور 5 وقت کی نماز کا سلسلہ پورا قصہ میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن ابھی صرف یہ بتانا ہے کہ وہ کیا ملا تھا وہاں پر ان کو. 5 وقت کی نماز. اور تیسری چیز تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بہت اپنی امت کے لیے پریشان تھے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں یہ کر سکتا ہوں کہ تمہاری امت میں سے جو بھی بغیر شرک کی آئے گا اور مجھ سے معافی مانگے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ کی معافی کا اعلان کر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو ایشورنس دے دیے، بشرط یہ کہ ہم ان سے اللہ سے معافی مانگیں تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا، اگر وہ بس شرک نہ کریں کیا ہو ہم نے تو. ٹھیک ہے. یہ ہو گئی بات. And after this he went to meet اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد جب وہ اللہ کے پاس یہ سدرۃ المنتہا بیت المعمور سے گزرے، جبریل کو اپنے اوریجنل فارم میں دیکھا، پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنے گئے، ان سے بات چیت ہوئی. یہ 3 چیزیں ان کو ملی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی. ٹھیک ہے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وہ ایکسپیرینس بتا رہے ہیں کہ پھر میں اوپر چڑھنے لگا. اب he was just risen, right? تو میں اوپر چڑھنے لگا اور اب میں اکیلا تھا، جبریل نہیں تھے میرے ساتھ. Then I rose to a level where I could hear the pen. اب سوچئے، کہتے ہیں کہ میں اس لیول پہ اونچائی پر آیا کہ مجھے پین سے لکھنے کی آواز آ رہی تھی. مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے پین سے لکھنے کی آواز آ رہی تھی. اور آپ کو پتہ ہے جب قلم سے لکھتے ہیں تو there is a sound of pen on the paper. تو پین سے لکھنے کی آواز آ رہی تھی. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے کیا تخلیق کی تھی؟ دنیا بھی بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم، پین، اور اللہ نے پین کو پھر کہا تھا کہ لکھو. یہ پین وہ پین ہے جو خود لکھتا ہے. جب اللہ نے کہا تھا لکھو تو پین نے پوچھا تھا اللہ سے کیا لکھوں، پھر اللہ نے اس کو بتایا تھا پین کو کہ کیا لکھنا ہے. اور یہ میں نے آپ کو جب میں پروفٹ سٹوریز کرا رہی تھی اور اس میں جب میں نے تخلیق پر آپ کو پورا ٹاک دیا تھا،
اس تخلیق کے ٹاک میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل بتائی تھی کہ کس طرح اللہ نے قلم کو حکم دیا، پہلے قلم کی تخلیق کی، پھر قلم کو حکم دیا لکھو، پھر اس نے کس طرح کیا کیا شروع میں کیا لکھا، کتنے دن لکھا، کیا کچھ ہوا. میں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریپیٹ دیٹ، وی آر آن سیرہ ناٹ آن تخلیق. تو ہم اس پر آ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بھی سن رہے ہیں کہ قلم لکھ رہی ہے. ٹھیک ہے، قلم کی آواز سنی. بیکاز ایک چیز یاد رکھیں، ہماری تقدیر جو لکھی جاتی ہے ڈیلی بھی کہ آج کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، وہ قلم اور وہ بک از اونلی وتھ اللہ، اور اس کی نالج صرف اللہ کے پاس ہے. اور جب اللہ حکم دیتا ہے فرشتوں کو، اس وقت اسے ایکسیکیوٹ کرتے ہیں، لیکن اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. دیکھیں ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتی ہوں. اگر کوئی آپ کو بتاتا ہے نا کہ آپ کو سپوزنگ آپ کے پاس کتنے گھنٹے ہیں زندگی کے، تو بھی کوئی آپ کو ایگزیکٹ نہیں بتا سکے گا کہ کب آپ کی جان جائے گی، کہ بھئی 6:06 پر آپ کی جان جائے گی، نہیں بتا سکتا. آپ کو کب بچہ ہونے والا ہے، they may maximum tell you the date, even date can cross, they can tell you one date and it will happen on the other day. لوگوں کو میں نے لیبر وارڈ میں بہت مشکل اٹھاتے دیکھا ہے کہ وہ کبھی کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ وہ فلاں دن چاہتے ہیں کہ ان کو بچہ ہو جائے. کبھی کبھی ایسے فضول حرکتیں بھی لوگ کرتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ میچ کرنا ہے ڈے، اور پتہ نہیں جو کچھ بھی ان کے سٹار کے اس چکروں میں، لیکن بچہ نہیں ہوتا. انجیکشن دیتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں. the only way is cut and take out the child. you're forcing the child out at the wrong time when it's not ready to come out, and then the child will suffer. So you can't on its own. When things happen, only Allah knows when it's going to happen. Nobody knows. That knowledge is with Allah, because that kalam or that kitab is with Allah. وہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. So the only thing reported to us is about the 50 salah and what was spoken between Allah subhanahu wa ta'ala and Nabi sallallahu alaihi wasallam. We don't know. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اور کچھ نہیں بتایا. صلاح کے بارے میں آ کے بتایا، بیکاز دیٹ الحمدللہ سوری صلاح کے بارے میں ہم کو بتایا کیونکہ دیٹ ریلیٹس ٹو اس، کیونکہ وہ ہمارے لیے حکم تھا. اس کے بارے میں بتایا، سورہ بقرہ کی آیت کے بارے میں بتایا کیونکہ وہ بھی ہمارے لیے تھا. ٹھیک ہے. اور یہ کہ کوئی شرک کرے بغیر اگر آئے گا اور اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ معاف کر دے گا، یہ بھی ہمارے لیے تھا. پر جو ہمارے لیے تھا وہ قصہ بتایا. اور بھی تو بات ہوئی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے بیچ میں. That's secret. That's between Allah and His Rasul. We don't know. And it has never come out of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He never spoke about it and nobody ever asked about it also. ٹھیک ہے. اچھا 50 جو صلاح کا قصہ تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے امت کو سلام بھیجا تھا. ٹھیک ہے. پھر جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو ہاں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مکالمہ ہوا، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ 50 نمازیں تھیں، وہ 50 سے کم ہو کر پھر 5 پر آئیں، اور وہ بیک اینڈ فورتھ جاتے گئے. اب کچھ حدیثوں میں ہے کہ وہ 10 بار گئے تھے، کچھ حدیثوں میں کہ وہ 5 بار گئے تھے اور 10 معاف کروائی. It doesn't matter. Point is, he went again and again and again. Because of Musa alayhi salam, he used to get stuck and he used to go again. And Musa alayhi salam used to tell him, no, you go again. یہ تمہاری امہ نہیں کر سکے گی، جاؤ بخشوا لو اور کم کروا لو، نیگوشیٹ کر لو. ٹھیک ہے. What is the point of کہ موسیٰ علیہ السلام انہوں نے ہی کیوں بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اور کہا کہ تم واپس جاؤ؟ نمبر 1
کہ موسیٰ علیہ السلام had the most difficult ummah. We all know کتنا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا, 40 سال تک پھرتے رہے, کیسے انہوں نے کہا, کیا کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے. ہم نے سب قرآن میں سورہ بقرہ میں بھی سب پڑھ چکے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا کیا, پھر ان کو کیسے ساتھ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مصیبتیں بھیجی, پھر وہ معافی مانگتے تھے, پھر پلٹ جاتے تھے. اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ امہ. تو ان کو یہ ایکسپیرئنس تھا کہ مجھے پتا ہے کہ امت کیسے ستاتی ہے, اور I have just gone through it, I know it, so you don't take this chance, please go and get reduction on the salah, تمہاری امت نہیں پڑھ پائے گی. دوسرا, آپ کو پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام is the only نبی who has spoken to اللہ سبحانہ وتعالی. موسیٰ کلیم اللہ, we know it. اب موسیٰ علیہ السلام طور پہ بھی گئے. ہم یہ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا کرتے تھے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اکثر و بیشتر نیگوشیٹ بھی کیا کرتے تھے اپنی امت کے لیے. میری امت کے لیے آپ کچھ آسانی کر دیجئے, میری امت کو فلانی چیز. اب حتیٰ کہ میں نے آپ کو یہ تک بتایا کہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان سے کہتی تھی, اچھا اب جاؤ گے نا تو اپنے اللہ سے یہ پوچھ کے آنا, اللہ سے یہ پوچھ کے آنا. اور بیچارے ہر چیز پوچھ بھی لیا کرتے تھے, ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے نیگوشیٹ بھی کیا کرتے تھے. تو he knew that things can be negotiated, which Ibrahim didn't know. So he would cross Ibrahim and come to Musa and go back. Because ابراہیم علیہ السلام سے کہا اپنے بیٹے کو قتل کر دو, ذبح کر دو اللہ کی راہ میں, وہ تیار ہو گئے. بیوی کو چھوٹے بچے کے ساتھ, دودھ پیچھے بچے کے ساتھ جا کے ریگستان میں چھوڑ دو, وہ چھوڑا ہے. حکم کی تعمیر, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے, سوچیں گے بھی نہیں کہ کیا ہوگا, میں پریشان ہو رہا ہوں, کر تو لیا, اللہ نے بتایا تھا تو کر تو لیا, پر اب میں پریشان ہوں. جب اللہ کی بات ہے اور اللہ کا کیا کر رہے ہو تو پریشانی کس بات کی؟ He is going to take over, it is his problem, not your problem anymore. Why are you taking it over yourself? So this is why Ibrahim alayhi salam did not negotiate anything with Allah subhanahu. He just did what he was asked. Musa alayhi salam, on the contrary, always negotiated for his ummah. So he knows that we can negotiate for the ummah. He has that experience which Ibrahim alayhi salam did not have. Okay? Third point is, you must also understand that Musa alayhi salam had one of the largest ummah before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. One of the largest ummah was the ummah of Musa alayhi salam, and he ruled his ummah for 80 years. Okay? He had that much experience. So uski wajah se unko ye تجربہ تھا کہ وہ گائیڈ کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تاکہ انہیں اپنی امت سے کی وجہ سے تکلیف نہ اٹھانی پڑے. So these are the points why Musa alayhi salam had to be the person or somebody who guided Nabi sallallahu alaihi wasallam. And when Musa alayhi salam asked Prophet sallallahu alaihi wasallam to go back to Allah to ask to reduce, okay, یہ نماز کو کم کرنے کے لیے, you know, the first time when Musa alayhi salam said کہ اچھا بتاؤ کیا ہوا, تمہاری امت کے لیے کیا ملا, تو انہوں نے بتایا مجھے یہ 50 نمازیں ملی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے خیال سے تم جا کے کم کرواؤ, تمہاری امت نہیں پڑھ سکے گی. کہیں اور ڈیٹیلز میں نہیں لکھا ہے, اور یہ پوائنٹ بہت ضروری ہے, اس لیے میں آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ رائے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو وہاں جبریل علیہ السلام موجود تھے. دیکھیں, جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک ان کے ساتھ گئے. اب وہ ان کے ساتھ, جب وہ سدرۃ المنتہا کے پاس واپس آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے, تو جبریل علیہ السلام پھر ان کا ساتھ دیتے ہوئے نیچے آتے ہیں. They cross Ibrahim alayhi salam, they come up to Musa alayhi salam, and then when they are talking to Musa alayhi salam, Jibreel alayhi salam is there.
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام نے نیگوشیٹ کرنے کو کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نہیں کہا کہ جی ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. انہوں نے اس وقت فوراً جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا کو مشورہ کو سیکنڈ اوپینین. یہ کہہ رہے ہیں جبریل علیہ السلام also knows Allah just as if he has to believe Musa alayhi salam's experience, he has to also believe Jibreel alayhi salam's experience of knowing Allah subhanahu wa ta'ala. سب انبیاء کو اسسٹ کیا ہے انہوں نے. تو وہ جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں اور جبریل علیہ السلام نوٹ کرتے ہیں yes you should because he's also seen what the kind of ummah it was. And then he takes him up to Sidratul Muntaha again and Allah subhanahu wa ta'ala کے پاس جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کرتے ہیں, نیگوشیٹ کرتے, کم کرا کے پھر آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تک. پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں that's not enough, you've got to go more, reduce more. اور وہ آتے جاتے آپ سوچے کتنے چکر لگ گئے ان کے. کہیں لکھا ہے کہ انہوں نے 10 چکر لگائے, کہیں لکھا ہے انہوں نے 5 6 7 چکر لگائے, doesn't matter. پوائنٹ از اتنی بار وہ آ رہے جا رہے ہیں اور اللہ سے نیگوشیٹ کر کے انہوں نے کم کرایا 5 نمازوں پر. 5 نمازوں کے وقت بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہی کہا کہ اب بھی زیادہ ہیں. اس سے پہلے کہ وہ ان سے کہتے کہ کم کرا لو, اللہ تعالیٰ spoke to them. اب یہ پوائنٹ غور کریں, اس وقت اللہ تعالیٰ spoke to them because موسیٰ علیہ السلام already کانورسیشن میں رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس, اور ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کانورسیشن کر آ رہا ہے. تو یہ 2 انبیاء ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کی ہے. اس لیے جب یہ 2 ساتھ تھے اور یہ ڈسکشن ہو رہا تھا, then a voice came, okay, and it came to confirm I have decreed 5 salah and made it easy and I'll count it because when موسیٰ علیہ السلام ان سے کہہ رہے تھے نا کہ تمہاری امت 5 بھی نہیں پڑھ پائے گی, جا کے اور بھی کم کرا لو, اس وقت یہ آواز آتی ہے کہ اب میں نے ڈکری کر دیا ہے 5 نمازیں ہیں, 5 ہی ہیں, اس سے کم نہیں ہوں گی, لیکن میں یہ رعایت کروں گا تمہاری امت کے لیے کہ وہ جب 5 نمازیں جیسے پڑھنی چاہیے, خلوص کے ساتھ, پوری اچھی نیت کے ساتھ, خشوع اور خضوع کے ساتھ, تو میں ان کی ہر نماز کو 10 گنا کاؤنٹ کر کے ان کو 50 کا ثواب دوں گا. تمہاری امت پڑھے گی 5 نمازیں پر 50 کمائیں گی ان 5 میں سے, اگر چاہیں گی تو. You've got to make that effort yourself. ٹھیک ہے, تو سبحان اللہ, this is how this matter took place. اب what are the benefits? Let's just quickly go through 4 points quickly. I'll just mention this and then we'll close today's talk inshallah. کہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج میں بلا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز سب سے پہلے ان کی امت کے لیے دی وہ تھی to establish salah. Imagine that it was under divine audience. It was not through Jibreel alayhi salam. یہ حکم انہوں نے اپنے پاس روکا ہوا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ہم نہیں کہتے کہ جو امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ ہم مل کے بیٹھ کے بات کریں گے, کیونکہ یہ فون پہ بات کرنے کی بات نہیں ہے. کتنی ساری ایسی باتیں ہوتی جو ہم کہتے ہیں نہیں فون پہ بات کرنے کی باتیں نہیں ہیں, کچھ باتیں مل کے سر جوڑ کے بات کرنے کی بات. Salah has that importance that Allah subhanahu wa ta'ala had to bring Nabi sallallahu alaihi wasallam right from earth to from his home place to Jerusalem, from Jerusalem to Allah subhanahu wa ta'ala. ان کے ساتھ پرائیویٹ ملاقات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تمہاری امت سے کہنا نماز پڑھے, نماز کو قائم کرے. تو نماز کی امپورٹنس آپ وہاں سے شروع کریں, کتنی امپورٹنٹ ہے نماز. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو نماز پڑھائی پہنچتے ہی. دس از نمبر 2 پوائنٹ. پھر انہوں نے گزرتے وقت دیکھا, جب وہ گزر رہے تھے معراج پہ جا رہے تھے, وہ قبر کے پاس سے گزرے موسیٰ علیہ السلام کی, تو انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں.
تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا ہے, موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا ہے, انہوں نے انبیاء کو نماز پڑھائی وہاں جا کر, اور ڈیوائن آڈینس میں جا کر نماز کا حکم ملا. ہاؤ امپورٹنٹ اس نماز, سوچیے کہ اللہ تعالیٰ کو ادھر بلا کر سامنے بٹھا کر یہ بتانا تھا کہ جی آپ کو, آپ کی امت کے لیے یہ نماز ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی جب وہ گود میں تھے اور بولے تھے, تو انہوں نے سب سے پہلی بات یہی کہی تھی کہ میں عیسیٰ ہوں اور میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں, اور مجھ پر اللہ کی عبادت اور اس کی نماز فرض کی گئی ہے. تو وہ جو نماز, وہ پریئر ہے, وہ ان کے حساب سے جو بھی پریئر تھی ان کی, مگر وہ بھی ان کے اوپر کمپلسری تھی, اور انہوں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. نمبر 2, آپ کو نماز کے بینیفٹس کے بارے میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں. یہ بینیفٹ کیا ہے, یہ جو نماز, وائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ has given this importance, کہ ان کو اپنے پاس بلا کے معراج میں نماز کا حکم دیا. تو نمبر 1 یہ کہ the status of salah is such. Okay. Number 2, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam was told that 50 وقت کی نماز ہے, لیکن پھر اس کو ہم تمہاری امت کے لیے پھر up to 5 پر لے آئے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نوٹ کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی 50 نمازیں ہی پڑھی ہیں, پوری زندگی. انہوں نے اپنے اوپر وہ کمی نہیں لاگت کی, 5 وقت پڑھتے تھے. پر اگر آپ اور میں مل کر کاؤنٹ کرنا چاہیں ہماری نمازوں کو, وہ 50 ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ شروع کر لیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ فرائض جو ہیں پورے دن کے 17 ہیں, ٹھیک ہے, فجر سے لے کے عشاء تک 17 فرض نمازیں ہو گئے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سنہ, جو رواتب نمازیں, جو سنہ راتبہ ہے, وہ 12 رکعت ہیں. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ وطر along with تہجد, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تہجد کمپلسری پڑھتے تھے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ 8 رکعت ان کی تہجد ہوتی تھی, جس پہ کئی سال بحثیں بھی ہوتی رہیں کہ بھئی تراویح کی کتنے رکعت اور تہجد کتنے. اٹ واز 8 رکعت تہجد. اس کے علاوہ وہ جو بھی شفع اور وطر پڑھتے تھے وہ ملا کر most of the time he was praying 13 رکعت, ٹھیک ہے. 13 رکعت وہ پڑھ کر, اور صبح کی فجر کے بعد وہ ویٹ کرتے تھے اور دوحا کی نماز پڑھتے تھے, اور دوحا کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں, 8 رکعت. آپ ان کی کیلکولیشن کر دیجئے, 50 رکعت. He was praying 50 all his life. Number 3 point, why the negotiate the number when you ask Allah to, whenever you ask Allah for anything, this is a point. Why did he negotiate? اللہ سبحانہ وتعالی ہم لوگوں کو کچھ بھی تکلیف دیتا ہے جو ہمارے قدر میں ہے, لیکن ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اس کی آسانی کی, اور اللہ ہمارے لیے آسان کرتا ہے. اوکے, this is just to tell you, if we ask Allah to make it easy for us, he likes the one who asks him. آپ اللہ سے مانگنے والے بن جائیں. آپ مانگیں گے تو اللہ دے گا, اور نہ دے تو پھر وہ اس کی حکمت ہے کوئی, لیکن آپ مانگ سکتے ہیں نا. آپ مانگنے والے تو بنے, کیونکہ مانگنے میں ہمبلنس ہے. اگر میں آپ سے مانگتی ہوں کبھی آ کر کہ میرے گھر میں چاول ختم ہو گیا ہے, آپ مجھے 1 کپ چاول دے سکتے ہیں, ہمبلنس چاہیے نا مجھے یہ کہنے کے لیے کہ مجھے آج پیسوں کی ضرورت ہے, آپ مجھے دے سکتے ہیں. بہت ہمبل ہونا پڑے گا نا, کیونکہ میں آپ سے مانگ رہی ہوں. مانگنے والا عاجز ہوتا ہے, دینے والا قادر ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ دینے والا ہی ہمیشہ بنائے, مانگنے والا نہ بنائے. لیکن ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں, جو مرضی مانگ سکتے ہیں, اور اللہ دینے پہ قادر ہے. اور اگر دیر سویر دیتا ہے تو اس میں اس کی کوئی مصلحت ہے, کوئی حکمت ہے, ہمارے درجے بڑھا رہا ہوگا,
ہمارے گناہ مٹا رہا ہوگا, ہمیں مضبوط بنا رہا ہوگا, اس کی حکمت وہی جانتا ہے. لیکن ہم مانگنے والے بنے اور اللہ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگے. Okay. And then why the salah was 50 rakats or 50 times? کیوں تھی 50 نمازیں؟ کیونکہ the purpose of our creation is to do عبادت of Allah. اللہ نے ہمیں بنایا ہی اس لیے تھا کہ ہم اس کی عبادت کریں. انسان کو بھی اور جن کو بھی اللہ نے بنایا ہی اس لیے کہ ہم اس کی عبادت کریں. تو بات ساری یہ ہے کہ اگر ہم 50 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہوتے تو ہر 15 منٹ بعد نماز پڑھ رہے ہوتے, ہر 15-20 منٹ بعد نماز پڑھ رہے ہوتے. And yet we fail when it's even just 5 times a day, which takes totally from our day of 24 hours. ہمارے 24 گھنٹوں میں سے اگر 5 وقت کی نماز کا میں الگ الگ 5 وقت کا ٹائم نکالوں تو 20 سے 30 منٹ سے زیادہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ 20 سے 30 منٹ والی نماز تو پراپرلی پڑھ لیں. اللہ کو جب آپ کھڑے ہو کر یاد کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے حاضری دیتے ہیں, اس وقت خشوع اور خضوع تو لائیے. اس وقت بھی دنیا میں ملوث ہے آپ کا دل, آپ کا دماغ بھٹک رہا ہے ادھر ادھر. سو یہ ساری بینیفٹس تھیں about why Salah was given in such a private divine audience and what is its important and اور ساری باتیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم کریں گے, کیونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی نماز بھی 5 وقت کی کر لی اور اللہ نے ڈکری اناؤنس کر دی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی کہا کہ اب مجھے شرم آتی ہے دوبارہ جاتے ہوئے, اتنی بار میں نے نیگوشیٹ کیا ہے. تو جب وہ یہی بول کے ختم کیا انہوں نے تو یہ ڈکری آ گئی. تو ناؤ ہی از گوئنگ ٹو کم ڈاؤن, اور اب ہم وہ سارے واقعات کریں گے کہ وہ کیسے واپس آئے اور اس کے بعد کیا ہوا. تو انشاءاللہ oh sorry Ifat is asking please repeat the third point. Okay, I will repeat all the points one more time for everybody, a quick one. Okay, first point was the status of Salah, that it was done in a divine audience and its importance. Okay, number 2, when the Prophet ﷺ was told 5 times, but he still continued maintaining 50 namaz for himself, اور وہ میں نے آپ کو گنوا دی. Number 3, why the negotiating the number? Okay, it is to maybe reach us the knowledge that we can ask Allah for ease. How Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asked Allah for the ease. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam بھی 50 لے کے آ گئے ہوتے, پر انہوں نے اللہ سے کہا کہ نہیں, مشکل ہے, آپ آسان کر دیں, کم کر دیں, مہربانی کریں. جو بھی انہوں نے کہا بنتی کی ہوگی. ہم اللہ سے بنتی کر سکتے ہیں کہ میرے لیے آسان کر دیں, میں 50 تکلیفیں نہیں اٹھا سک رہی ہوں, پلیز میرے لیے آسان کر دیجیے, اور اللہ آسان کرتا چلا جائے گا. تو وی کین نیگوشیٹ ود اللہ ان اے گڈ وے, شوئنگ آور ویکنیس, our کمزوری. ٹھیک ہے. اینڈ فورتھ واز the purpose of our life is worship, so we should not think why we were given 50. کیا کرتے ہیں ہم, تو کچھ کرتے ہی نہیں, پھر صرف یہی پڑھ رہے ہوتے. ہاں تو ہم اسی لیے تو بنے ہیں, ہم بھول گئے نا, پھر بھی اللہ نے آسان کر دیا اور پھر بھی ہمیں مشکل لگتا ہے. تو نماز کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عبادت کی, بہترین اذکار کی, بہترین نمازوں کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے, ہماری محفل کو قبول کرے. جو کچھ بھی یہاں پڑھا گیا, سنا گیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. جو بھی اس میں بہترین تھا وہ سب اللہ کی طرف سے تھا. اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی, بھول چوک ہوئی, تو یا میری کمزوری ہے یا شیطان کا فتنہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے فتنے سے محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ مجھے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا کرے. آپ لوگوں کا آنا کلاس میں اور میرا آپ لوگوں کے ساتھ جڑنا, میرا کہنا آپ کا سننا اللہ قبول کرے, اور اس کے بدلے آپ کو, مجھ کو اور جتنے سننے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو یہ اجر دے, دنیا کا
اور آخرت کا، اور اللہ تعالیٰ تمام تکلیفوں سے، پریشانیوں سے اور تمام آفات و بلیات سے، شیطان کے شر سے ہم سب کو بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر اور عافیت کے دروازے کھول دے۔ وآخر دعوام ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔